يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد روزے کو عربی میں الصوم کہتے ہیں. صوم یا صیام کا معنی ہوتا ہے رک جانا. کس چیز سے رکنا ہے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے. روزہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ کہ جس روزے کا وقت مقرر ہے اور وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں یا نفلی روزے ہیں جو ہم رکھتے ہیں. اس روزے کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس تک جاتا ہے. الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنیت التعبد. اس رکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک ہر اس چیز سے انسان رکے جو روزے کو افطار کر دینے والی ہے. لیکن ایک شرط ہے اور وہ شرط ہے بنیت التعبد. مریض بھی تو کھانا نہیں کھا سکتا، وہ بھی رکا رہتا ہے. بعض دفعہ کئی دن تک مریض کھانا نہیں کھا سکتا لیکن اس کا روزہ تو نہیں ہے نا. یہ کھانے پینے سے رکنا عبادت کی نیت سے ہوتا ہے.
یہ تو ایک روزہ ہے جس کا وقت مقرر، اور یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ روزے عطا کرنے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کا واقعہ ہے۔ اسلام اکٹھے لائے تھے، اور ان میں سے ایک کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ راہ جہاد میں شہید ہو گئے۔ دوسرے صحابی کو 1 سال بعد موت آئی، اور آئی بھی بستر پہ۔ اب ان دونوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک اور صحابی نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ تھا کہ بعد میں فوت ہونے والا اپنے پہلے بھائی سے اتنے زیادہ درجے لے گیا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ وہ پریشان ہوئے کہ وہ تو شہید تھا، اور شہید کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے خواب سنتے اور اس کی تعبیر بھی کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی خواب بیان نہ کرتا تو آپ اپنے خواب بیان کیا کرتے۔ اب انہوں نے یہ خواب بیان کر دیا کہ میرے لیے بڑی تشویش کا یہ مرحلہ ہے کہ بستر پہ موت آئی اور 1 سال بعد آئی ہے، وہ میدان جہاد میں شہید ہوا ہے، یہ بعد میں مرنے والے کا اجر کیوں زیادہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ آپ نے فرمایا الیس ھذا قد مکث سنہ، اللہ کے بندے، اس کو اللہ نے جو 1 سال مزید مہلت دی تھی نا، اس مہلت کے دوران ایک رمضان آیا تھا، اس رمضان کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا درجہ دے دیا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درجوں سے بھی زیادہ نکل گئی۔ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو چکی، رمضان آ گیا ہے، 2 دن گزر چکے اور باقی 27 یا 28 دن ہیں، ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن گزر جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص ان دنوں کو اور ان ایام کو ویسے ہی گزارتا ہے جیسے رمضان سے پہلے یا بعد میں گزارتا تھا، وہ یہ سمجھ لے کہ میرے لیے بدبختی کا سامان پیدا ہو چکا ہے۔ اور بالخصوص وہ افراد کہ جنہیں رمضان میں روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جہنمیوں کی ہولناکیاں دیکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کو جہنمیوں میں الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں، ایک ہونٹ کھینچ کے ان کا ناف سے نیچے تک چلا جاتا ہے، اور دوسرا کھینچ کے ان کے سر سے اوپر سے گزار دیا جاتا ہے۔ جہنمی کا جسم اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جہنم کو ایندھن دینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ سے مدینہ تک ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 550 سال، 550 کلومیٹر۔ جہاں جہنمی نے بیٹھنا ہے اس کے جسم کا وجود اتنا پھیلا دیا جاتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ تک جا رہی ہے۔ آپ بتائیں اس کا ہونٹ کہاں ہوگا، اس کی باچھیں کتنی بڑی ہوگی؟ فرشتہ جب زورے بازو سے ان کو چیرے گا تو حال کیا کر دے گا، اور اس سے گندے خون کے فوارے جب پیپ سمیت نکلیں گے تو جہنمی ان کی بدبو سے پریشان ہو جائے گی۔
والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آپ نے پوچھ لیا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ حدیث سن کے ہمیں رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ یہ 2 حدیثیں ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب یہ دیا گیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا تھا۔ افطاری کا وقت نہیں ہوا اور انہیں روزہ افطار کر لیا اس لیے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی۔ آپ ذرا اس حدیث سے اندازہ لگا لیں، وقت سے پہلے چند لمحے افطاری کرنے والے کا حال یہ ہے جو بندہ روزہ ہی نہیں رکھ رہا۔ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ اللہ رب العزت کا کس قدر غضب اس کے اوپر نازل ہو۔ اور دوسری حدیث تو بڑی مشہور ہے، آپ نے بیشتر مقامات پہ اور علماء سے سن رکھی، بس اس کو ذرا ہم سوچتے رہا کریں، بلکہ بڑا مناسب ہے کہ ہر فجر کے وقت اٹھ کے اس حدیث کو اپنے دماغ میں تازہ کریں، ہر سونے سے پہلے اس حدیث کو تازہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منبر کی 3 سیڑھیوں پہ آمین کہا تھا، صحابہ نے پوچھ لیا یہ آپ کا آمین آج کیسا تھا؟ فرمایا جبریل امین کی بد دعا تھی جس پہ میں نے آمین کہہ دی۔ آپ ذرا ساری مناسبتیں چیک کریں، رمضان کا وقت، مسجد نبوی، منبر رسول، خطبہ جمعہ، جبریل کی بد دعا اور نبی کائنات کی آمین۔ رب ذوالجلال کی قسم کوئی شخص دنیا میں ایسا نہ ہوگا کہ جو اس حدیث کو سن کے بھی اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے، اللہ ذوالجلال کا غضب اس کے اوپر نازل ہو۔ مجھے اور آپ کو اپنے پیغمبر کی آمین اور فرشتے کی دعا میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب، اے اللہ یہ دعا سن لے، چاہے دعا ہے چاہے بد دعا ہے، دونوں کو قبول کر۔ ہے کوئی جو بندہ دعویٰ کرے کہ میرے پیغمبر کی اس آمین پہ اللہ نے دعا قبول نہ کی ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا کیا دعا تھی جبریل امین علیہ السلام کی؟ فرشتوں میں سے وہ فرشتہ جو نبیوں پہ اللہ رب العزت کی کتابیں نازل کرتا ہے، فرشتوں کا سردار ہے، روح الامین ہے، جس کا تذکرہ فرشتوں میں خصوصی طور پہ آیا کرتا ہے، وہ جبریل آئے ہیں یہ بد دعا دینے کے لیے اور نبی کائنات سے آمین کہلوانے کے لیے۔ فرمایا راغب انف رجل دخل رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں بعودہ کے الفاظ ہیں، یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان آ کے چلا گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش ہی نہیں کروا سکا۔ کس وقت ہم کروائیں گے رب سے؟ صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب جہنم وفتحت ابواب الجنہ لم یغلق منہا بابن ولم یفتح منہا بابن۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر آج میرے اور تیرے اندر تبدیلی نہ آئے، شیطان جگر چکا ہے، دروازے جہنم کے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ پورا رمضان ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں ہوتا، پورا رمضان ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلتا نہیں ہے، اور ہر ویلے 24 گھنٹے، ہر لمحے، ہر آن اور ہر لحظہ اللہ کا فرشتہ آواز دے رہا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر۔ او شر کے طالب، او شریر انسان، او گنہگار انسان، او گناہ کرنے والے، او باغی اور سرکش، بتا تو اپنی زندگی میں انقلاب کب لائے گا، کب رکے گا؟ آج رکنے کا موقع ہے، تو آج بھی نہیں رکتا۔ بتا اگر تیری زندگی سے رمضان جاتا ہے تو پھر اس دنیا میں تجھ سے بڑا بدبخت کون ہو؟ خیر کے سارے دروازے کھلے ہوئے، مغفرت کے سارے پروانے مل چکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیا وقت ہوتا ہے جب ہم افطاری کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر۔ روزہ افطار کر کے نہ ڈرا کریں کہ پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ مت سمجھے کہ میں نے بڑی نیکی کر لی اور کمال ہو گیا۔
اللہ تعالی ہم سب کی یہ عبادتیں اور روزے اور نوافل اور خیرات اور قیام اللیل، تہجد اور تراویح کو قبول فرما لے۔ ایک بات یاد رکھیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، یہ جو وقت ہوتا ہے نا افطاری کا اور سحری کا، یہ وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ اور انعام ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، جب رات آ رہی ہوتی ہے نا، ہم روزہ تب افطار کرتے ہیں جب رات آ جاتی ہے۔ شام داخل ہوتی ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے روزے کی افطاری ہی تب ہوتی ہے جب رات آ جاتی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جب یہ رات آ رہی ہوتی ہے اللہ رب العزت لوگوں کو ہر رات جہنم سے آزاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فرحت عند الافطار و فرحت عند رؤیت اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا روزے دار کو دو بڑی خوشیاں اللہ دیتا ہے، ایک افطاری کے وقت کی خوشی، اچھا ایک تو ظاہری خوشی ہے نا، ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہماری پیاس چلی جاتی ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسنون دعا بھی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، آپ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر پورا ہو گیا۔ یہ تو ایک ظاہری خوشی ہے، لیکن خدائے ذوالجلال کی قسم اس سے بڑی خوشی جو اس حدیث کے اندر چھپی ہوئی ہے، جس کی طرف میرے پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں کہ اے روزے دار خوش ہو جا، اللہ تجھے آج جہنم سے آزاد کرنے والے ہیں۔ ہر رات تیرے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو جہنم سے آزاد کر، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پھر یہ گزارش کروں، یہ وقت پکوڑے اور سموسے نکالنے کا نہیں ہے، یہ وقت دسترخوان پہ طرح طرح کھانے رکھنے کا نہیں ہے۔ ہم نے رمضان کی سحری اور افطاری کو اپنے لیے پکنک بنا لیا، چھوڑ دے یہ ساری چیزیں۔ روزہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان جہاں کھانے پینے کو چھوڑتا ہے وہاں اپنی ساری خواہشیں بھی چھوڑ دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، لیکن ہم یہ قیمتی وقت ان چیزوں میں برباد کر رہے ہیں۔ اس وقت تو بیٹھ کے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا خصوصی کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرمانی۔ ادھر سے اللہ کا فیصلہ ہو جائے کہ میرے اس بندے کو آزاد کر دو تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو آدمی سچے دل سے، صدقے دل سے، خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کو 3 دفعہ یہ کہہ دیتا ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ آواز اس کی دل سے اٹھنی چاہیے۔ فرمایا جہنم خود رب کو کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ سے آزاد کر دے۔ اس وقت بیٹھ کے یہ دعائیں کریں۔ یہ مائیں بیچاری سموسے نکال رہی ہوتی ہیں، بیٹیاں بہنیں پکوڑے نکال رہی ہوتی ہیں، ان کو دسترخوان سجانے کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کر کر کے دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے رکھے جا رہے ہیں، اور یہاں ہمارے حال بھی یہی ہے، وہ دسترخوان پہ بیٹھنے والوں کا پورا ہی خیال کھانے پینے کی چیزوں میں ہے۔ یہ تو دعا کا وقت تھا بھائی، یہ تو جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ چھوڑ یہ 4 لقمے، قبلہ رخ ہو جا، اپنے ہاتھ بلند کر، اپنے رب کو پکار، اپنے گناہوں پہ سچی توبہ کر، اللہ رب العزت سے گزری ہوئی زندگی کا سوال کر، یا اللہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ توفیق دے کہ میں تیری عبادت میں اپنی بقیہ زندگی صرف کر سکوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یقینی بات ہے، نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے 3 لوگوں کی دعائیں کو اللہ قبول کیا کرتا ہے، اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ دعوت المسافری و دعوت المظلومی و دعوت الصائم عند الافطاری، جب روزے دار روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مسجد کے دسترخوانوں پہ بھی یہی حال ہے۔ میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں۔
مجھے تو یہاں کا پتہ بھی نہیں ہے، نہ کبھی افطاری کی. لڑ رہے ہوتے ہیں چاولوں پہ، کھجور کے 2 ٹکڑوں پہ. یہ روزے دار بیٹھا ہے ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا جب تمہارے ساتھ کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، آوازیں کستا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، تم آگے سے خاموشی سے ایک جواب دیا کرو، انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور سنیں اور اس بات کو غور سے سنیں، روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. اور یہی بات میں آپ کو شروع میں بتانا چاہتا تھا. روزہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے جس روزے کا وقت مقرر ہے اور وہ طلوع فجر سے غروب شمس تک. ایک وہ روزہ ہے جو اصل روزہ ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اپنی یوں گزارے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے رکا رہے. ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے بھائی، ہاتھ کا روزہ. اس آنکھ کا روزہ ہے، اس کان کا روزہ ہے، اس زبان کا روزہ ہے، ان پاؤں کا روزہ ہے، تیرے جسم کے وجود کا روزہ ہے. اگر تیری آنکھ غیر محرم کی طرح نہ اٹھے، کسی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھے، تیری زبان حرکت نہ کرے، تیری زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلنا چاہیے رب کی نافرمانی کا، خدائے ذوالجلال کی قسم یہی اصل روزہ ہے. اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں روزہ کہا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام. مشہور واقعہ ہے اور طویل سی بات ہے تھوڑی سی، میں اس میں سے اصل نقطہ بیان کر دیتا ہوں. عمران کی بیوی نظر مان لی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا یہ پیدا ہوگا تو میں تیرے رستے میں اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی، یہ تیرے دین کی خدمت کرے گا. لیکن بچی پیدا ہو گئی اور ہم سب جانتے ہیں اس بچی کا نام مریم، سمیتھا مریم. اب مریم کو ہی اس اللہ کی بندی نے جا کے چھوڑ دیا. میں آج کی زبان میں بات کروں تو مدرسے میں چھوڑ دیا، جس کے خلاف آج لوگ باتیں کرتے ہیں. رمضان کا موسم ہے، میں کیا کیا باتیں کروں. آپ کے یہ جو عورتیں مارچ نکالتی ہیں اور عورت مارچ، اس پہ اس دفعہ جو گند دیکھنے کو ملا ہے نا، کپڑوں کے اوپر حیض کا خون لگا کے نا اوپر لکھا ہوا تھا مولوی. قمیض کے اوپر خون لگا کے گندا خون، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مدرسہ. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دین اور مولوی اور مدرسہ اور مسجد یہ تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے؟ یہ ترقی میں نہیں، تمہاری بے حیائی میں رکاوٹ ہے جہاں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. چھوڑ دیا اس اللہ کی بندی نے، اپنا وعدہ پورا کر لیا. یہاں میں پھر بات بھی دہرا دیتا ہوں، بہت سی مائیں ایسی ہیں، بہت سی خواتین ہماری بہنیں ایسی ہیں، اولاد نہیں ہوتی پھر نظر مانتی ہیں، یا اللہ مجھے اولاد دے، میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گی، مجھے اولاد دے، میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں چھوڑوں گی. جب اولاد مل جاتی ہے تو اپنی نظر سے بھاگ جاتی ہے. اور اللہ کی بندی یہ امانت ہے، امانت، اولادیں امانت، یہ منصب امانت، یہ عہدے امانت، یہ ساری چیزیں چند لمحوں کے لیے ہمارے ہاتھ میں ہیں. یوں کر کے پلٹتی ہے دنیا اور انسان ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے. چھوڑ اس کو، اللہ کے راستے میں آزاد کر. تیرا بیٹا ہو، تیری بیٹی ہو، دین کی خدمت کرے، مدرسے آ کے پڑھے، قرآن و حدیث پڑھے. تو اللہ کی قسم کہتا ہوں قبر میں اتر جائے گا تیرے اس بچے کے عمل کی وجہ سے. تیری قبر میں اللہ پھول کے پھول رکھ دیں گے، جنت کی ہوائیں اور جنت کے بستر ہوں گے. اور پھر آخرت میں تیرے سر پہ وہ تاج ہوگا کہ جس کی روشنی کو دیکھ کے انبیاء بھی رشک کریں گے کہ یہ کون خوش نصیب بیٹھے ہیں کہ جن کو اللہ نے آج اتنا شان عطا کر دیا ہوا ہے. اب جب بچی کو وقف کر دیا نا تو ہر کوئی چاہ رہا تھا میں اس بچی کی پرورش کروں. میں کہاں کہاں سے نقطے بیان کروں. آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے میں کسی مدرسے کے بچے کی پرورش کر لوں؟ کون ہے جو آپ میں سے چاہتا ہے میرا پیسہ مدرسے میں لگ جائے؟ کون ہے جس نے آج تک ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہو کہ آپ کے پاس بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں، یتیم اور بیوہ تک کے ہیں وہاں پہ رہنے والیاں؟ کس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ایک بچی کے پورے سال کا ذمہ میں لیتا ہوں؟ بھائی اللہ کا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. خوش نصیبیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو اس میں آگے بڑھ کے اللہ رب العزت کو اپنا مال دے جاتے ہیں. الحمدللہ چھوڑ دیا بچی کو. اب اختلاف ہوا، ہر کوئی کہتا ہے میں نے اس بچی کو پالنا ہے، اس کی پرورش میں نے کرنی.
کرہ ڈال دیا، اور جب کرہ ڈلا تو وہ کرہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام پہ نکلا ہے۔ سبحان اللہ، نبی بننا تھا انہوں نے، وقت کے نبی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا اس بچی کو لے کے اپنے پاس آ گئے۔ پہلی قوموں پہ عبادت اپنے عبادت خانے میں کرنا ضروری ہوتی تھی، اب مریم رہتی ہی عبادت خانے میں ہے، اس لیے مریم کو مریم کہتے ہیں۔ ایسا حیا کہ کائنات میں اس جیسا کسی عورت میں حیا ہی نہ ہو، عبادت گزار، ہر ویلے عبادت کرنے والی۔ ہم نے سنا ہے ایسی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور بعض کا تو مشاہدہ بھی ہے، زندگی میں دیکھا ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ آپ کی ماں، آپ کی دادی اماں یا آپ کی نانی اماں گھر سے صرف 2 دفعہ ہی نکلی ہے، ایک جس دن شادی ہوئی تھی اور دوسرا جس دن یہ حج پہ گئی تھی۔ ہوتی ہیں ایسی اللہ کی بندیاں گھروں کو لازم پکڑنے والی۔ اب وہ عبادت کیے جا رہی ہوتی تھی تو زکریا علیہ السلام آتے تو وہاں پھل پڑا ہوتا تھا۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس علاقے میں انگور نہیں ہے، اس علاقے میں سیب نہیں ہے، یہ موسم نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تو کہاں سے لاتی ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ کائنات کا رازق میرے لیے انتظام کرتا ہے کہ یہ جنت سے رزق میرے لیے آتا ہے۔ ہمیں یقین آتا ہے کہ ہم دین کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے سوچا نہیں۔ کتنی دفعہ ہم نے یہ باتیں دہرائی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کے دھندے میں پڑے ہوئے ہم سمجھتے ہیں مولوی بنا دیتا نا اپنے بچے نو تے بھوکھا مر جائے گا بیچارہ، اور پھر 2 نمبری کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی کھاتے بڑا ہے۔ چھوڑ نا 2 رنگی، ایک طرف تو یہ کہتے ہو مولوی کھاتے بڑا ہے اور دوسری طرف کہتے ہو بچے کو مولوی بنایا تو یہ بھوکھا مر جائے گا۔ بعض لوگوں کو ویسے مولویوں سے چیڑا ہے بیچاروں کو۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر کیا کہا کرتے تھے؟ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی بہ صلاحا، کہتے تھے نیک نہیں ہوں میں، حالانکہ خدا کی قسم بہت نیک انسان تھے۔ کہتے تھے نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ المرء مع من احب، سیدھی سی بات ہے، جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑے ہونے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا جب ایک صحابی نے آگے آپ سے کہا مجھے دنیا میں آپ سے اتنی محبت ہے میں روزانہ آ کے آپ کا دیدار نہ کر لوں، میں کھانا نہیں کھاتا اور مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، اب بتائیں آپ دنیا میں جب چلے جائیں گے، دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ رحلت فرما جائیں گے، آپ کا مقام جنت میں سب سے اعلیٰ ہوگا، میرا مقام آپ سے نیچے ہوگا، میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ دنیا میں آپ کا دیدار نہ کروں تو سکون نہیں آتا، میں جنت میں آپ کا دیدار روزانہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی کیا بات ہے، المرء مع من احب، تو جس سے محبت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ ہمیں اپنے پیغمبر سے محبت ہونی چاہیے نا، تاکہ ہم جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہو جائیں۔ یقینی بات ہے نا، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہو جائے۔ کیوں جی ہماری خواہش ہے یا نہیں؟ ہر بندے کی خواہش۔ تو بتاؤں ایک عمل، چھوٹا سا عمل ہے، اگر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے جنت میں، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میرے پیغمبر نے انگلیاں اٹھا کے بلند کر کے سمجھایا تھا، وہ لوگوں سنو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کی کفالت کرو، اس کے خرچے برداشت کرو، اس کی تعلیم کا بندوبست کرو، اس کی تربیت کا اہتمام کرو۔ آپ نے فرمایا جو کسی یتیم کو پالنا شروع ہو جاتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی۔ بہت سے اداروں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، 5 سے 7 ہزار روپیہ ماہانہ ایک یتیم بچے کا خرچہ ہوتا ہے، اٹھا لیں کچھ نہیں ہوتا، 60 ہزار روپیہ پورے سال کی قیمت ہے۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہوا اس میدان میں، لیکن ہمارا پیسہ نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانیوں میں جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں تو ضمناً آ گئی نا۔ اب جب کہا نا مریم علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بے موسمہ آتا ہے، جنت سے آتا ہے یہ رزق میرے لیے، تو زکریا علیہ السلام نے وہاں ہاتھ اٹھا لی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی باج ہو چکی ہے،
بال سفید ہو چکے ہیں، عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اولاد کے پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں رہ گئی، لیکن تیرے در پہ امید ہوتی ہے، اگر تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ نے فوراً ہی زکریا کی دعا کو سن لیا، 2 اولاد عطا کر، اور نام بھی خود ہی رکھ دیا یحییٰ، اس کا نام میں یحییٰ رکھ رہا۔ کبھی اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑا کرے، نا امید نہ ہوا کرے، حالات کو بدلنے کا دھارا اس کے ہاتھ میں ہے بس۔ اب جب یہ خوشخبری مل گئی نا تو بندہ ہے، انسان ہے، تھوڑا ضعیف ہے، کمزور ہے، جلد باز ہے۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے ہیں مجھے اس عمر میں اولاد؟ فرمایا ہاں تجھے اولاد دوں گا۔ کہنے لگے کہ یا اللہ کوئی نشانی مجھے آپ بتا دیں۔ کیا نشانی ہے مجھے اولاد ہوگی؟ بیوی ختم ہو چکی ہے، بانج ہے، اماں جی ہے، کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی تیری طرف سے خوشخبری، کوئی ایسی چیز کہ میرا دل اچھی طرح مطمئن ہو جائے، بتائیں میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، زکریا جب تجھے بیٹا پیدا ہونے لگے گا تیری زبان بند ہو جائے گی، تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، اشارے سے بات کرے گا۔ یہاں میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، بات نکلی ہے تو ہم اٹھا ہی دیتے ہیں۔ فرمایا 3 دن تیری زبان بند ہوگی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ان دنوں میں تو نے اپنے رب کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ کیا کمال نکتہ لکھا مفسرین نے، جب زبان بند ہے تو ذکر زیادہ کرنا ہے۔ جن کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں وہ اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں بولنے کی طاقت ہے نا اللہ نے رکھی ہوئی، صبح سے لے کے رات کے سونے تک کتنا رب کا ذکر کرتے ہیں۔ او بھائی صبح و شام کے اذکار کو مضبوطی سے تھامو، نماز پڑھ کے بیٹھا کرو، دڑکیاں نہ لگایا کرو، رب کی رحمت چھوڑ کے بھاگا نہ کرو۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ رات کو سوتے ہوئے پڑھا کر، گلیوں میں دکانوں میں چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ اپنی زبان پہ جاری رکھا کر۔ استغفار کے کلمے تیری زبان پہ جاری ہو جائیں۔ جب زکریا کی زبان بند ہے تو اللہ ذکر کا کہہ رہے ہیں، جب کھلی تھی تو وہ کتنا ذکر کرتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کوئی بات کرے گا تو میں کیا کروں، جو اصل میں نے آپ کو کہا تھا۔ فرمایا تو نے کہنا ہے انی نذرت صوما، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے خاموشی کا۔ میں نے کس چیز کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ او بھائیو، اس کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے۔ تیری زبان سے اللہ کی نافرمانی کی اگر بات نکلتی ہے تیرا روزہ بے فائدہ رہے گا۔ اگر تیری آنکھوں نے روزہ نہیں رکھا، تیرے بھوکا رہنے کی رب کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اگر تیرے کان اللہ کی نافرمانی سے سننے سے باز نہیں آ رہے، تیرے بھوکا پیاسے رہنے کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ چھوڑ اپنا بھوکا اور پیاسا رہنا۔ فرمایا جس بندے نے اپنی زبان سے جھوٹ کو نہیں ہٹانا، اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آنا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل روزہ یہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی شے ہاتھ نہیں آتی الا سحر، سوائے جاگنے کے۔ دل سے ذرا سن، دل سے مان، دل سے تبدیلی پیدا کر، اپنے رب کی طرف اپنے دل سے آ۔ اس کو نہیں چاہیے یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، یہ دھوکے بازیاں نہیں چاہیے جو دوڑ کے رکوع میں شامل ہو کے تو سمجھتا ہے میری تراویح پوری ہو گئی۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اور بھائیوں یاد رکھیے وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ رمضان کی گھڑیاں، یہ مبارک ترین لمحات
یہ قیمتی ترین ساتیں یہ اللہ نے ہمیں ایسے نہیں دے دیں اگر کسی نے سستی کرتے ہوئے یہ لمحات گزار دیے. یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا خالہ جی دواڑا نہیں ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، الفاظ سنو. فرمایا رمضان جب انسان کی زندگی سے گزرتا ہے، خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے ہر شخص کا نام یا جنتیوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے یا جہنمیوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. میں اور آپ اپنا نام کہاں لکھوا رہے ہیں؟ رمضان نکلے گا اور نکل جائے گا اور ایک دم نکلے گا. یتقارب الزمان. تھے پچھلے سال کچھ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ اگلے رمضان میں ہم وہ سستیاں نہیں کریں گے جو اس رمضان میں ہو گئیں. تو دو اللہ رب العزت نے موقع دے دیا ہے، اور ہاں کچھ اٹھ گئے چلے گئے، ان کی زندگی میں رمضان نہ آ سکا. ممکن ہے آئندہ رمضان میرے اور آپ کی زندگی میں نہ آئے، ممکن ہے یہ آخری لمحات ہوں، ممکن ہے یہ آخری ایام ہوں. کل میں آ رہا تھا رستے میں 3 جنازے دیکھے. پرسوں پہلا ہی روزہ، نہ جانے وہ کس حالت میں فوت ہوئے ہوں گے. دعا کریں اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. یہ جو لوگ بیچارے سمجھ لیتے ہیں نا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہیں لہٰذا جو مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، بھائی ایسی بات کوئی نہیں ہے. روزہ چھوڑ کے رب کا نافرمان ہو کے تو رمضان کی موت سے سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، کس قدر کم عقلی سے کام لے رہے ہو. روزہ چھوڑنے والے کی وعید تو آپ نے سن لی. جس نے روزہ وقت سے پہلے افطار کر دیا تھا جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا ہے، اس کو اس کی باتیں چیری ہوئی ہیں اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں کہ جہنمی پریشان ہے. تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں اللہ کا بندہ، وہ کل میرے ساتھ ایک بیٹھ گیا سیٹ پہ، پہلے بسکٹ رگڑتا رہا تو میں چپ کر بیٹھا رہا. روزہ ہے، ان لوگوں نے آگے سے بدتمیزیاں کرنا ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر کو سگریٹ لگا لی. میں کہ اللہ کے بندے کچھ تیرے اندر حیا ہے. رمضان کا موسم، رمضان کا مہینہ، کتنے گاڑی میں لوگ ہوں گے جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، اور تو اس الٹے کام پہ لگا ہوا ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں آپ ہمارے اوپر پھینکنا چاہتا ہے. سگریٹ پینا ہے تو نیچے اتر جا. اللہ کا شکر ہے وہ اتر گیا. ہم اتنے جرت مند، ہمارے اندر اتنی جرت رب کی نافرمانی کی. ہمارا رمضان غیر رمضان کی طرف اگر گزر رہا ہے تو بھائیو بدبختی کے عروج پہ ہے وہ انسان جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رمضان گزر رہا ہے. یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم ٹس سے مس نہ ہو اور اسی طرح کی زندگی گزارتے رہیں. سب سے پہلا کام کرو، اس قرآن مجید کو ہاتھ میں تھام لو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ قرآن ہے، یہ ماہ صیام ہے، یہ ماہ غفران ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، ہر طرح کی نیکی کا مہینہ ہے. سب سے زیادہ تعلق انسان کا قرآن کے ساتھ اسی مہینے میں قائم ہونا چاہیے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حافظ قرآن ہے اور وہ پہلا حافظ ہے اس قرآن کا. دوسرے حافظ میرے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر رمضان میں جبریل آ کے پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور نبی کائنات علیہ السلام پورے کا پورا قرآن جبریل امین علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے. اور ایک سال ایسا آیا کہ جبریل نے کہا 2 مرتبہ سنا لیں. کیا بات، 2 مرتبہ کیوں؟ فرمایا بس سنا لیں، اگلے رمضان میں آپ نہیں ہوں گے. اگلے رمضان کا بندوبست اسی میں کر جائیں. 2 دفعہ قرآن سنایا ہے میرے پیغمبر نے. ہر رمضان میں 1 دفعہ، آخری رمضان میں 20 دفعہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں اور جتنی تلاوت ہو سکتی ہے وہ کرتے پھریں. یہ انسانوں کے دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے کتاب ہے. اور پھر رات کو سنا کریں جب حفاظ کرام تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ دماغ سے گند نکال دیں کہ تراویح کون سی واجب ہے. بڑے بڑے پھنے کھاں آرام سے ہی کہہ دیتے ہیں تراویح کیڑی واجب ہے جی، اور جن کو فردی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی انہیں اللہ تھوڑی تراویح کی توفیق دے گا. یہ مانگ مانگ کے لینی پڑتی ہیں سعادتیں، یہ رو رو کے لینا پڑتی ہیں، یہ رب کا بندہ بن کے حاصل کرنا پڑتی ہیں. علل اعلان کہتا ہوں اللہ اپنے مقرب بندوں کے علاوہ کسی کو تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا ہے.
باغیوں کو کیوں دے گا وہ؟ یہ اپنے من میں بکھرے اور بچھڑے ہوئے لوگوں کو کیوں دے گا اللہ توفیق؟ وہ تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے ان بدبختوں سے جنہیں رمضان کی قدر نہیں ہوا کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے اپنے حجرہ شریفہ میں دروازے کے ساتھ ہی مصلی لگایا ہوا ہوتا تھا، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قیام کرتے۔ رمضان کی رات تھی، آپ قیام فرما رہے تھے، ایک صحابی دوڑ کے آئے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ رات کی نماز جو ہے اس کی قرات تھوڑی سی اونچی ہونی چاہیے۔ نفلوں میں تو ہم بالکل آواز ایسا رکھتے ہیں نا، رات میں جو بھی آپ نماز پڑھیں، اپنی تہجد پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں، اس وقت آواز تھوڑی سی اونچی رکھا کریں۔ اب چونکہ آپ کی آواز تھوڑی سی بلند تھی تو ایک صحابی دوڑے آئے اور آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی آپ نے 8 رکعتیں پڑھا دی اپنے اس صحابی کو۔ یہ ہوتے ہیں نیکی کے طلبگار، یہ ہوتے ہیں باغی الخیر، خیر کو یوں تلاش کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن۔ یہ جو دانائی اور خیر اور بھلائی اور نیکی ہوتی ہے نا، یہ تو مومن کی گم شدہ چیز ہوتی ہے، یہ تو اس کا گم شدہ مال ہوتا ہے، اسے جہاں ملتا ہے وہیں سے لے لیتا ہے۔ کیوں جی تھوڑی کچھ ہے کھڑی جی ہوئے تو باہر پئی ہوئے بھج کے چکو گے کہ نہیں؟ بھائی نیکی ہمارا گم شدہ مال ہے۔ کتنی دفعہ میں نے اشارے کیے، جہاں نیکی کا موقع ملے بس کر گزرو، سعادت مند بن جاؤ گے۔ اور اگر سوچتے رہو گے نا کر لینا، تو یہ تصویف مار دیتی ہے کہ سوفا بس کرتا ہوں ہن کرنا۔ بعض بھائیوں کو کہ نماز شروع کر دیں، کہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کر رہے ہیں۔ اور بھائی تجھے امید ہے اگلے ہفتے تک زندہ رہے گا؟ کوئی امید نہیں ہوتی۔ اب ایک صحابی نے جب نماز پڑھی نا تو دوسرے دیکھ رہے تھے کہ اس کو اللہ کے نبی نے روکا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے دن صحابہ نے پیچھے صاف ہی بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز تھوڑی سی بلند کر دی اور آپ نے ان کو تراویح پڑھا دی۔ یہ آج بیچارے کچھ 4 حرف اور 4 ٹکے کے مولوی وہ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، تراویح تو ویسے ہی بدعت ہے، یہ تو عمر فاروق نے جاری کی تھی۔ یہ بالخصوص یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ نہیں تراویح پڑھتے، کہتے نہیں یہ تو عمر فاروق نے جاری کی تھی۔ عمر فاروق نے نہیں کی، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ نے دوسرے دن پھر قیام کروایا اور حدیث کے الفاظ ہیں تیسرے دن مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی تھی، آپ نے پھر قیام کروا دیا۔ اور سنو، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرات ختم کی نا، 8 رکعتیں پوری کر لیں، تو کہنے لگے کہ کیا آپ کی قرات ہے؟ آپ صاحب قرآن ہیں، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہمیں تھوڑی سی قرات اور کروا دیں، ہمیں تھوڑی سی نماز اور پڑھا دیں، قرات تھوڑی لمبی کر کے ہمارے دلوں پہ اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ بنا لینا۔ تو کیا فرمایا تھا میرے پیغمبر نے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 8 تراویحاں پڑھ کے، یا 20 ہیں تو چلے 20 پڑھ لیتے ہیں، 18 ہیں تو 18 پڑھ لیتے ہیں، جیسے بھی ہیں پڑھتے جے ہیں، چھوڑ دیں اس جھنجھٹ کو کہ یہاں 8 ہیں کہ 20 ہیں، اسی غم میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، پڑھتا کوئی بھی نہیں، اور مسئلے اس پہ چھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے۔ وہ پڑھتے صحیح، کم از کم 2 ہی پڑھ لیں، پڑھ صحیح۔ آپ نے فرمایا جو امام کے ساتھ آخر تک تراویح پڑھے گا، تراویح کے الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے، قیام کے الفاظ ہیں، اسی قیام کو ہم اپنی زبان میں تراویح کہتے ہیں۔ فرمایا امام کے ساتھ آخر تک لگا رہے، پھر جا کے سو بھی جائے نا تو اللہ فجر تک اسے تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تیرا سونا بھی تہجد میں لکھا جا رہا ہے کیونکہ تو نے تراویح پڑھ لی۔ کہتے تراویح کیڑی ضروری ہے؟ ہاں، چوتھے دن تو پھر مدینہ کے گرد و نواح میں خبریں پھیل گئی تھیں اور دور دور سے لوگ کھچا کھچ آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، گھر سے ہی نہیں نکلے۔ اور صحابہ کا تراویح پڑھنے کا شوق دیکھے، آپ فجر کے قریب نکلے تھے جب سحری میں وقت کم رہ گیا تھا، سارے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ہرس، تمہارا طمع، تمہاری لالچ، تمہارا شوق، تمہاری رغبت میں نے دیکھ لی اور کمال دیکھ لی، لیکن آج میرے دل میں ایک کھٹکا سا تھا کہ آج اگر میں نے تراویح پڑھا دی، چوتھا دن ہے، کہیں اللہ اس نماز کو بھی میری امت پہ فرض نہ کر دے، پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے میں آج نہیں نکلا۔ آپ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں۔
اب اس کے بعد لوگ اپنی اپنی پڑھا کرتے تھے، کوئی 5 کی ٹولی کھڑی ہے، کوئی 10 کی کھڑی ہے، کوئی 20 کھڑے ہیں، کوئی 1 کوئی 2 کوئی کیسے۔ ایک دن عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں یہ مشورہ کیا تھا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بھی تو آخر 3 دن پڑھائی تھی، میں ایک امام بنا دیتا ہوں، وہ سب پیچھے کھڑے ہو کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، فرمایا ابی امامت کروائیں گے اور پیچھے کھڑے ہو کے سارے لوگ نماز پڑھیں گے۔ جب سیدنا عمر فاروق نکلے، سارے صحابہ ابی بن کعب کے پیچھے تراویحیں پڑھ رہے تھے، اتنا خوش ہوئے اور فرمانے لگے نعمت البدع، یہ کتنا اچھا کام ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ تراویحیں تو عمر فاروق نے شروع کروائی تھی۔ بھائی عمر فاروق نے نہیں کروائی، تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ تو رمضان گہرے رمضان قیام کیا کرتے تھے، قیام کریں، تراویح کے ساتھ شامل ہوں اور شوق سے سنیں اس حدیث کو، کیا شرف اور کیا مقام اور فضیلت ہے بندہ مومن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا میدان ہے، ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور ہے، اپنے حساب و کتاب دینے کی فکروں میں انسان گھائل ہو رہا ہے اور اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت 2 چیزیں دوڑ کے آ جائیں گی، ایک روزہ، ایک تراویح، قیام اللیل، رات کا قیام۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ ادھر سے روزہ اور قرآن دونوں آئیں گے تو قرآن کیا کہے گا؟ اے ربی منعته من اللیل بالنوم، یہ دن کا تھکا ہوا انسان، رات کو ہم گاؤں میں تراویح پڑھ رہے تھے، نظر آ رہا تھا خدا کی قسم، دن بھر بیچارے مزدوریاں کرنے والے لوگ، دن بھر کام کاج کرنے والے، وہ کھڑے کھڑے جھول رہے تھے، بیٹھے جھول رہے تھے۔ میرے درس میں یوں ہو رہا تھا، میں نے کہا سنو خوشخبریاں، یہی قرآن کی سفارش ہے۔ اللہ کہے گے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا اللہ یہ تیرا بندہ تھکا ہوا تھا، سونا چاہتا تھا، نیند کا وقت تھا، میٹھی راتیں تھی، بڑی خوشگوار راتیں تھیں، لیکن میرے لیے اس نے اپنی نیند قربان کر دی، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ ادھر سے روزہ دوڑ کے آئے گا، یا اللہ گرمی کا موسم تھا، شدت کی پیاس تھی، وضو کر رہا تھا، پانی اس کے منہ میں تھا، کلی کے لیے حلق تک پانی چلا گیا تھا، لیکن اس نے میرے لیے اور تیرے لیے اپنے حلق سے پانی نیچے نہیں اتارا تھا۔ ہم دونوں کی سفارش قبول کرنا اس کے حق میں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا فیشفعانی، اللہ دونوں کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ بھائیو یہ وقت دوبارہ نہیں آنا، تراویح پڑھیں، رات قیام کریں، دن بھر روزہ رکھیں۔ 13 سے 14 گھنٹے کی بات ہے، چھوٹا سا دن ہے، موسم ماشاءاللہ کس قدر خوش نصیب ہے، لیکن نہ جانے لوگوں کو کیا مار پڑ گئی اللہ رب العزت کے غضب کی اور عذاب کی، ان بیچاروں کو یہ روزہ رکھنا بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ نہیں بھائیو، رمضان کے اعمال بجا لیں، سحری کے وقت اٹھا کریں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا لوگوں سحریاں کیا کرو، سحری میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ولو جرع من الماء، پیاس نہ ہو، بھوک نہ ہو، تو نے کھانا کھا لیا، تیرا دل ہی نہیں کر رہا، کم از کم ایک گھونٹ تو پانی کا پی لینا، اللہ نے اس کھانے اور پینے میں تیرے لیے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر دوسری بڑی برکت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ ہے۔ اس آسمان پہ چاہے کوئی مانے نہ مانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، بڑی باتیں کرتے ہیں عقیدے کے باطل لوگ کہ اللہ کیسے نازل ہوتا ہے، ہم کوئی تشبیہ کوئی مثال نہیں دے سکتے، لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال، لیکن میرا عقیدہ ہے، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل، یہ رات کا آخری پہر جب گزر رہا ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، بے روزگاریوں کا مارا ہوا، مجھ سے رزق طلب کرے۔ قرآن کہتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سحری کے وقتوں میں اپنے رب سے بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں۔
سحری کا وقت بڑا برکت کا وقت ہے. پھر آپ نے آرام کرنا ہے، کر لیں. رات کو قیام کیا ہوا ہوتا ہے. اپنے دن بھر کے معمول میں ذکر کریں، ذکر روزے کی حالت میں ذکر کریں. اور ہاں، مجھے کل ایک ساتھی نے سوال بھیجا، کہا جی روزہ بھی رکھا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن وہ جو دل کا اطمینان ہے نا، جو ایک مومن کو ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں ہو رہا. تو میں آپ کو یہ نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اکیلے رہنے کی کوشش کیا کریں. یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارنی، پھر کہنا میرا دل نہیں لگ رہا. موبائل کھول لینا اور پھر کہنا میرا دل نہیں لگ رہا. طرح طرح کی خبریں پڑھنا اور کہنا کہ روزہ مجھے فائدہ نہیں دے رہا. نہیں، روزہ ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے. ان مقاصد کو سمجھ، دن بھر ذکر و اذکار میں گزار، تلاوت قرآن میں اذکار. خدا کی قسم تیرا سونا بھی اللہ عبادت بنائے گا، تیرا سوچنا بھی اللہ عبادت بنائے گا. پھر شام کا وقت قریب آتا ہے تو میں نے آپ کو حدیث سنا دی، اس وقت تو اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں. دسترخوان کی فکر چھوڑ، ایک دو کھجور اپنے ہاتھ میں لے لے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جا. ہاتھ اٹھا اور ہاتھ بلند کر، اپنے آنسو بہا، اکیلا بیٹھ، ریاکاری نہ کر، شہرت دکھلاوا نہ ہو، تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. مسجد کا کونا ہو، تو ہو اور تیرا رب ہو، تیری مناجات ہو، اس کا پکار ہو، اس کی آواز ہو. خدا ذوالجلال کی قسم ہے، کبھی آنسو بہا، تیرے آنسو تیرے رخسار پہ بعد میں آئیں گے. اللہ تیری پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیں گے. اس وقت چاولوں کی فکر لگی ہوئی امت کو چھوڑ دیں. پھر آگے تراویح آ جاتی ہے تو تراویح میں لگ جائیں. صدقہ کریں، صدقہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسے صدقہ کرتے تھے؟ کانا اجود من الریح المرسلہ، طوفان تو ایسا چلتا ہے، میرے پیغمبر کا صدقہ طوفان سے بھی تیز ہوا کرتا تھا. ہمارے صدقے کا ویسے کیا حال ہے؟ بلکہ یہاں بھی بزرگ مجھے ملے تھے، وہ انشاءاللہ نماز کے بعد آپ سے اپیل کریں گے. یہ غنیمتیں سمجھیں، یہ موقع سمجھے رب نے دے دیا. من اطعم مسلما اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ. اوے کر کسی کی افطاری کا بندوبست. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو پورے روزے کا ثواب عطا کر دیتا ہے، اور جنت کے لباس بھی ہیں. صدقہ و خیرات کرو اس موسم میں. پھر انشاءاللہ وقت آ رہا ہے آخری عشرہ، جو رمضان کا انتہائی اہم ترین عشرہ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے 2 جمعوں میں اس موضوع پہ بات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ساعتوں سے، ان گھڑیوں سے، ان لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے. اللہ رمضان اور روزوں کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.